حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ خواب دیکھا کہ گویا ایک گاڑے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے، جیسے میں جنت میں جس جگہ کا بھی ارادہ کرتا ہوں تو یہ ادھر اڑا کے مجھ کو لے جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسے دو فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، اور ان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1156۔ میری بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا ایک خواب بیان کیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ہمیشہ رات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1157۔ بہت سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کو خواب رمضان کے آخری عشر میں شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشر میں ڈھونڈے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1158۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عراق بن مالک نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر رات کو اٹھ کر آپ نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں صبح کی اذان و اقامت کے درمیان پڑھی، جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی سنتوں پر مداومت ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1159۔ ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنت رکعتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1160۔